نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپتی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشۂ بطول، اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خون رگ رسول، کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آج محرم الحرام کی 10 تاریخ ہے، جسے یوم عاشوراء بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں میں سے حرمت والے جو 4 مہینے رکھے ہیں، ان 4 مہینوں میں ماہ محرم بھی داخل ہے، اور پھر اس محرم کے مہینے میں سب سے اہم اور سب سے فضیلت والا دن 10 محرم یوم عاشوراء کا دن ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے رمضان کے بعد کوئی ایسا مہینہ بتلائیے جس کا میں روزہ رکھوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر رمضان کے بعد کسی مہینے کا روزہ رکھنا ہے تو محرم کا رکھو، کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول کی، اور اس دن اللہ تعالیٰ ایک دوسری قوم کی بھی توبہ قبول فرمائے گا۔ تو یہاں پر اشارہ فرما دیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف، اور ان کی قوم کو جو فرعون سے نجات ملی، اس دن کی طرف اشارہ فرما دیا کہ وہ دن بھی محرم کی 10 تاریخ یعنی یوم عاشوراء تھا۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی دن کو کسی دن پر روزے کے باب میں فضیلت نہیں ہے مگر ماہ رمضان اور یوم عاشوراء کو، یعنی روزے کے حوالے سے اگر کسی دن کو دوسرے دنوں پر فضیلت ہے تو وہ ماہ رمضان کے روزے ہیں یا یوم عاشوراء کا روزہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عاشوراء کا دن ایسا ہے جس میں انبیاء روزہ رکھا کرتے تھے، پس تم بھی اس کا روزہ رکھو۔ اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عاشوراء کے روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ اپنے سے پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ تو یہ اتنا اہم دن ہے، اتنا فضیلت والا دن ہے
اللہ تعالیٰ کے ہاں عظیم دنوں میں سے ایک دن ہے، اور پھر یہ دن جمعے کو ہو جانا یہ اس کو اور اہمیت والا بنا دیتا ہے، فضیلت والا بنا دیتا ہے۔ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، اور یوم عاشورہ کا جمعے کے دن آ جانا یہ اور بھی اس کی فضیلت کو بڑھا دیتا ہے۔ تو اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر روزے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ ابتدا ہی سے اس دن روزہ رکھنے کا معمول تھا۔ جب مکہ میں مقیم تھے تو اس دوران بھی، اور جب مکہ سے ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لے گئے تو تب بھی یوم عاشورہ کا روزہ ہمیشہ رکھنے کا معمول رہا۔ اور بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو یہ عاشورہ کا روزہ فرض قرار دیا گیا تھا، اتنا اہم روزہ ہے۔ پھر زمانہ جاہلیت میں خانہ کعبہ کو جو غلاف پہنایا جاتا تھا تو وہ بھی اسی عاشورہ کے دن اس غلاف کو تبدیل کیا جاتا تھا، نیا غلاف پہنایا جاتا تھا۔ اور زمانہ جاہلیت میں بھی قریش کے کفار بھی اس دن روزہ رکھا کرتے تھے، اس لیے کہ اس دن کی اہمیت ابتدا ہی سے چلی آ رہی ہے، اور بہت سارے واقعات اس دن کے ساتھ جڑے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس دن کو فضیلت اور اہمیت عطا فرمائی ہے۔ تو یہ وہی دن ہے کہ جس دن بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی، اور اسی دن موسیٰ علیہ السلام نے پھر شکرانے کے طور پر روزہ رکھا، اس لیے کہ فرعون سے نجات ملی تھی، فرعون غرق ہوا، ہلاک ہوا، تو اس شکرانے کے طور پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا۔ اور حضور کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اس دن کا روزہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو یہ بہت قیمتی اور عظمت والا دن ہے، بڑائی والا دن ہے، اور اس دن جو کرنے کے ہمارے لیے کام ہیں وہ سب سے اہم تو یہ ہے کہ اس دن روزہ رکھا جائے۔ اور دوسرا جو روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ عاشورہ کے دن حضور نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر وسعت کرے گا، فراخی کرے گا، اپنی حیثیت کے مطابق انہیں کھلائے پلائے گا، تو اس برکت سے اللہ تعالیٰ پورا سال اس کی روزی میں برکت عطا فرمائیں گے۔ تو ایک تو اس دن روزہ رکھنا، اور دوسرا اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا اپنی وسعت کے مطابق۔ اور تیسری چیز جو اس دن کے حوالے سے اہم معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے حضور توبہ استغفار کرنا، اپنے گناہوں پر ندامت محسوس کرنا، اور اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کرنا، اور اللہ کی رحمت سے امید رکھنا کہ اللہ تعالیٰ بخشش کا معاملہ فرمائیں گے۔ اس لیے کہ حضور نے فرمایا اللہ نے اس دن ایک قوم کی توبہ قبول کی تھی، اور وہ قوم موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی۔ بنی اسرائیل کی توبہ اس دن قبول ہوئی، اور انہیں فرعون سے نجات بھی ملی۔ اور پھر آگے فرمایا کہ اسی دن اللہ تعالیٰ کسی اور قوم کی بھی توبہ قبول فرمائیں گے۔ تو اس سے اشارہ یہ مل گیا کہ اس دن توبہ استغفار کی کثرت کی جائے، اللہ کی طرف توجہ اور دھیان ہو، عبادت میں وقت گزرے، ذکر اذکار میں وقت گزرے، تلاوت میں وقت گزرے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کی جائے۔ اللہ تعالیٰ اس دن کی برکت سے گناہوں کو معاف بھی فرمائیں گے۔ پھر اس دن کے حوالے سے بہت سارے تاریخی واقعات بیان کیے جاتے ہیں، ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے، لیکن اس حوالے سے اکثر جو واقعات ہیں وہ یا تو تاریخی روایات ہیں، یا بہت سارے ایسے بھی ہیں کہ جو علماء نے انہیں موضوعات میں شمار کیا ہے۔ موضوع کہتے ہیں خود سے گھڑی ہوئی حدیث کو، اپنی طرف سے کوئی حدیث بنائی، وہ رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے، صحابہ سے اس کو روایت نہیں کیا گیا، بلکہ جھوٹ موٹ اپنی طرف سے گھڑ کے حدیثیں
بہت سارے لوگوں نے بیان کی ہیں، تو محرم الحرام اور عاشورہ کے حوالے سے بہت سارے تاریخی واقعات ایسے ہیں کہ جنہیں موضوعات میں شمار کیا ہے، حقیقت سے ان کا تعلق نہیں ہے اور وہ واقعات مشہور چلے آتے ہیں۔ البتہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نجات ملنا فرعون سے اور ان کی توبہ کا قبول ہونا، یہ جو ہے یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ دیگر جتنی بھی روایات ہیں ان کی سند کے حوالے سے شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں۔ پھر اور کئی تاریخی واقعات اس دن رونما ہوئے، جن میں اصحاب فیل پر جو عذاب آیا، ابرہہ جو لشکر لے کر مکہ پر حملہ آور ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی، وہ بھی محرم کے مہینے میں ان پر عذاب آیا۔ پھر اسی طرح شعب ابی طالب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خاندان سمیت محصور ہونا پڑا، تو اس واقعے کی ابتدا بھی محرم ہی میں ہوئی۔ پھر اسی طرح غزوہ ذات الرقاع محرم 5 ہجری میں پیش آیا، غزوہ خیبر محرم 7 ہجری میں پیش آیا، اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح بھی محرم کے مہینے میں ہوا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف فرما رواؤں کو، بادشاہوں کو خطوط لکھے دعوت کے، ان خطوط کا جو لکھنا شروع کیا گیا تو وہ بھی محرم کے مہینے سے اس کی ابتدا ہوئی۔ پھر سن 14 ہجری میں محرم میں جنگ قادسیہ ہوئی، اور حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سن 16 ہجری میں محرم ہی کے مہینے میں وفات ہوئی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 1 محرم الحرام کو شہادت ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اسی محرم کے مہینے میں، اور پھر 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو واقعہ کربلا رونما ہوا، جس میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ وہ واقعہ جو رونما ہوا تو تاریخ محرم کی 10 تھی اور جمعہ کا دن تھا، اور اتفاق سے آج بھی جمعہ کا دن ہے، محرم کی 10 تاریخ ہے۔ تو اس تاریخ کو واقعہ کربلا کا رونما ہونا، یہ ایک اسلامی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے، اور ایک مظلومانہ شہادت ہے کہ جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی، اور آپ کی ساری، آپ کے ساتھ آپ کا خاندان، آپ کے قریبی رفقا 72 لوگ اس میں شہید کیے گئے۔ جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہوئے تو انہوں نے اپنا جانشین یزید کو بنایا۔ تو یزید جب حکمران بنا تو اس نے بیعت لینا شروع کی، لیکن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تمام حضرات نے اس کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ مدینہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مکہ تشریف لے گئے، اور پھر اہل کوفہ کی طرف سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھے گئے، وفد بھیجے گئے، اور یہ باور کرایا گیا کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، اور ہم یزید کی حکومت کو نہیں مانتے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے آپ کو خلیفہ تسلیم کرتے ہیں، لہٰذا آپ کوفہ تشریف لے آئے۔ اس سلسلے میں پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا کوفہ۔ جب وہ کوفہ پہنچے تو ابتدا میں انہیں بڑا اچھا رویہ ان کے ساتھ پیش آیا، اور ان کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کرنا شروع کی۔ کوئی 12,000 کے قریب لوگ بیعت کر چکے تھے۔ اس وقت کوفہ کے گورنر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو جب یزید کو معلوم ہوا کہ یہاں پر یہ بیعت کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے،
اور نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر کوئی رد عمل نہیں دیا تو یزید نے ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا کر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر دیا، اور ابن زیاد نے آ کر پھر ظلم و سفاکیت شروع کی، اور اس کے خوف سے وہ جو لوگ بیعت کر چکے تھے وہ بھی اپنی بیعت سے پھر گئے، اور بالآخر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ لیکن اس دوران حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سفر شروع کر چکے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں حضرات نے مخلصانہ مشورہ دیا کہ وہ لوگ اعتماد کے قابل نہیں ہیں، آپ ان کی طرف مت جائیں، وہ دھوکہ دیں گے، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو منع کیا، لیکن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ارادہ فرما چکے تھے تو وہ اپنے سفر پر آگے بڑھتے رہے، اور پھر اس دوران جب انہیں مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر ملی تو کافی وہ سفر طے کر چکے تھے، اور پھر جب باہمی مشاورت ہوئی تو بنو عقیل کے جو لوگ تھے آپ کے ساتھ، مسلم بن عقیل کے گھر والے اور ان کے عزیز و اقارب، تو انہوں نے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا، اور پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید اپنا سفر آگے بڑھاتے رہے۔ جب ابن زیاد کو معلوم ہوا، یزید کو خبر ہوئی، تو انہوں نے ان کا قافلہ روکنے کے لیے حر بن یزید کو بھیجا۔ یہ یزید کا بیٹا نہیں ہے، یہ کوئی اور شخص ہے۔ حر بن یزید اسے ایک لشکر دے کر حضرت حسین کو گرفتار کرنے کے لیے، ان کا راستہ روکنے کے لیے بھیجا گیا۔ جب اس سے ملاقات ہوئی تو حضرت حسین نے اہل کوفہ کے خطوط دکھائے، ساری صورتحال بتائی، اپنا آنے کا مقصد بیان کیا، تو وہ نہ مانے اور کہا کہ ہمارے پاس ایک ہی موقع ہے کہ ہم آپ کو گرفتار کر کے ان کے آگے پیش کریں، ابن زیاد کے آگے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات اگر آپ منظور کر لیں تو ہمیں قابل قبول ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں واپس مدینہ جانے دیا جائے، اگر یہ قابل قبول نہیں ہے تو پھر ہمیں سرحدات کی طرف ہماری تشکیل کر دی جائے، ہمیں بھیج دیا جائے، ہم جہاد میں اسلام کی عظمت کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا وقت گزاریں گے، جان لوٹا دیں گے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے، تیسرا آپشن یہ ہے کہ ہمیں یزید کے ساتھ ملاقات کروا دی جائے، ہم خود اس سے بات کر کے معاملات کو طے کریں گے۔ لیکن پھر بدقسمتی سے اس میں سے کسی بات پر بھی عمل نہ ہوا، اور پھر معاملات بگڑتے گئے۔ بیچ میں منافقین اور اہل بیت سے بغض رکھنے والے شمر جیسے لوگ موجود تھے جو حالات کو بگاڑتے گئے، حالات کو خراب کرتے گئے، اور اس نہج پر حالات پہنچائے کہ پھر فوجیں آمنے سامنے ہوئیں، اور پھر بالآخر ایک ایک کر کے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تمام رفقاء کے ساتھ جام شہادت نوش کر گئے اور رب کے حضور پیش ہو گئے، لیکن ہمارے لیے بہت بڑا سبق چھوڑ گئے۔ میدان کربلا ہمارے لیے ایک بہت واضح پیغام دیتا ہے، ایک واضح مقصد ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ حق کے سامنے ڈٹ جانا اور استقامت دکھانا، دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دینا، بڑے مقصد کے لیے چھوٹی موٹی چیزوں کو نظر انداز کرنا اور باطل کے سامنے سر نہ جھکانا، صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا، اور اسلام کے پودے کو، درخت کو اگر اپنا خون دے کر بھی اس کی آبیاری کی جا سکے تو اس سے دریغ نہ کرنا۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں بھی نماز کی پابندی کر کے، نماز کا اہتمام کر کے، نماز کی اہمیت، نماز کی افادیت اور نماز کی فرضیت ہمیں بتا گئے۔ اور اپنی بہن زینب نے جب حالات دیکھے تو ان سے کہنے لگے کہ اے میری بہن، جب مجھے شہید کر دیا جائے تو تم نوحہ نہ کرنا، ماتم نہ کرنا، اپنے کپڑوں کو چاک نہ کرنا، جاہلیت والا انداز نہ اپنانا، صبر کا مظاہرہ کرنا، تحمل کا مظاہرہ کرنا۔ تو یہ کربلا کا
واقعہ ہمیں صبر کا درس دیتا ہے، حیا کا درس دیتا ہے، وفا کا درس دیتا ہے، نماز کی اہمیت بتاتا ہے، حق پر ڈٹ جانے کی افادیت بتاتا ہے، باطل کے سامنے نہ جھکنے کا درس دیتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا عملی مفہوم واضح کرتا ہے کہ افضل الجہاد من قال کلمۃ حق عند سلطان جائر۔ افضل جہاد یہ ہے کہ کلمہ حق بلند کیا جائے جابر اور ظالم حکمران کے سامنے۔ تو ہمیں اس سے سبق لینا ہوگا، اپنے اعمال کی اصلاح کرنی ہوگی، اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہوگا کہ کیا ہم حقیقت میں حسینیت کو، اس کی پیروی کر رہے ہیں، اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس پیغام کو سمجھ رہے ہیں، یا ہم حسینیت کے نام پر اپنی من چاہی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک خدائی دین ہے، ایک ہم نے آبائی دین اور اپنا من چاہی دین بنایا ہوا ہے۔ ایک اللہ کا حکم ہے، اللہ کا پیغام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہیں، شریعت کا حکم ہے، وہ ایک طرف، اور ہم نے جو دین اپنا رکھا ہے وہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھ کر، اپنے بڑوں کو دیکھ کر، لوگوں کی باتوں کا دھیان کر کے، اور اپنی من چاہی زندگی کو، اپنی ذاتی خواہشات کو پورا کرنے کا نام دین رکھ لیا ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاس کی شدت میں دنیا سے جا رہے ہیں، شہادت کا جام پی رہے ہیں، اور میدان جنگ میں بھی تلواروں کے سائے کے نیچے بھی نماز کا اہتمام کر رہے ہیں۔ آج ہم حسین کا نام لے کر، پانی کی سبیلیں لگا کر، چاولوں کی دیگیں پکا کر، اور ان کو تقسیم کر کے، اور خود اپنا پیٹ بھر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہیں، یا ہم ان کی قربانیوں کا کچھ ازالہ کر سکیں۔ وہ تو اپنا سب کچھ قربان کر کے، اپنے نانا کے دین کے لیے ہر قسم کی قربانی دے کر یہ ثابت کر گئے، یہ بتا گئے دنیا کو کہ دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، حق کی خاطر ڈٹ جانا، جھکنا نہیں ہے، پیچھے نہیں ہٹنا۔ لیکن ہم نے اگر ان کے مشن کو سمجھا نہیں ہے، اپنایا نہیں ہے، تو پھر ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ان کے دعوے دار بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قربانی سے ملنے والے سبق کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، اور پھر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بدعات سے، منکرات سے اور لادینی سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔